امریکہ کی فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور بمباری میں تیزی آ گئی اور انتہائی خوفناک قسم کی بمباری کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی طاقتور شخصیات اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں جو اسرائیل کی مدد کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران 24 ارب ڈالر پرائیویٹ مارکیٹ سے خرید کے اٹھایا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جواد احمد صاحب میرے ہاتھوں سے ہوگا، عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے، وہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کی سیاست کا بول بالا ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ذرا ایران چلتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر خوفناک قسم کی بمباری کی جا رہی ہے۔ یہ انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ ایران کے اندر بھی یہ تحفظات ہیں کہ جوں وقت گزرے گا رژیم نہیں گرے گی، کیونکہ امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ جب ہم ان کے رہبر اعلیٰ کو مار دیں گے، وہاں پہ بمباری کریں گے، پولیس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں گے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں نہ صرف فوجی ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا پولیس کا سٹرکچر ہے، دیگر اس طرح کے سٹرکچرز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ شہروں سے پولیس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ لوگ باہر نکلیں اور باہر نکل کر حکومت پر قبضہ کر لیں، لیکن ابھی تک لوگ اس طرح اپنی حکومت کے خلاف باہر نہیں نکلے، اور جس کی وجہ سے امریکہ کی فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور بمباری میں تیزی آ گئی اور انتہائی خوفناک قسم کی بمباری کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک ایران کے اندر کم از کم 1000 بندہ مارا جا چکا ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ تعداد اس سے کئی زیادہ ہو۔ اچھا، اب جس قسم کی وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے، امریکہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، ان کے تجزیہ کار، ان کی حکومتی شخصیات اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ، ایک امریکی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، رائٹ ونگ ان کا ایک اینالسٹ بیٹھا ہوا تھا، اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جس طریقے سے آپ وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں، آپ کی حکومت بمباری کر رہی ہے، اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہاں پہ عام لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ جو 150 سے زیادہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماری گئیں، اگر امریکہ یہ حملہ نہ کرتا تو وہ بچیاں آج زندہ ہوتی۔ تو اس کا جواب آگے سے اس امریکی اینالسٹ نے، اس رائٹ ونگ کمنٹیٹر نے یہ دیا، اگر وہ زندہ ہوتی تو حجاب میں ہوتی، برقعے میں ہوتی۔ یعنی ان کی نظر میں اگر کسی بچی نے حجاب پہنا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، اس کو مار دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ زندہ رہے برقعے کے اندر یا حجاب کے اندر۔ اب اس مائنڈ سیٹ کا آپ کو سامنا ہے اس وقت، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ریلیجس وار ہے۔ دیکھیں، ایران کے اندر ہو سکتا ہے خواتین کی آزادیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں بہت حد تک ایسی چیزیں ہوں جن کے اوپر عام شہری بھی اعتراض کرتے ہوں، یا ہم بھی اعتراض کر سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کیونکہ وہ بچیاں جو ہے مار دی ہم نے تو بہتر ہے کہ وہ مر جائیں، وہ زندہ نہ رہیں حجاب پہن کے یا برقع پہن کے۔ اس مائنڈ سیٹ کا آپ کیا کریں گے؟ اس شدت پسندی کا آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے وہ شدت پسندی، مذہبی شدت پسندی جس کا اس وقت دنیا کو سامنا ہے، کیونکہ امریکہ کی نظر میں، اسرائیل کی نظر میں یہ ایک ریلیجس وار بھی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکی مشہور صحافی ٹکر کارلسن نے پورا اس کے اوپر ایک ویلاگ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا امریکہ کی ریلیجس وار ہے؟ یہ سامنے آپ اس کا تھمبنیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک مذہبی جنگ ہے، اور اس میں اس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کی بنیادی کوشش یہ ہے، مرکزی کوشش یہ ہے، کچھ جو لوگ ہیں امریکہ کے اندر جو رائٹ ونگ ہیں، اور خصوصاً جس قسم کے لوگ ٹرمپ کے آگے پیچھے ہیں، جو مذہبی انتہا پسند ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کا پورے علاقے کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا تب تک جو ان کے بہت سارے جو مذہبی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے عقائد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے اسرائیل کے اندر بیٹھ کے کہا کہ گریٹر اسرائیل اگر بن جاتا ہے تو اس میں ایسی کیا بات ہے۔ اچھا، صحافی ٹکر کارلسن نے جو اپنا ویلاگ کیا ہے، اپنی پوڈ کاسٹ کی ہے، اس میں انہوں نے کافی انفارمیشن شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پہ اپنی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ساری افراتفری پھیلائی جا رہی ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر، تو جب یہ کہا جاتا ہے امریکہ کی انتظامیہ کی جانب سے کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ لوگ مذہبی انتہا پسند ہیں، تو اسرائیل کیا مذہبی انتہا پسند نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کون سی انتہا پسندی ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ 4000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ہمیں جو ہے پرومس کر دی گئی تھی، تو لہٰذا اب ہم پولینڈ میں رہتے ہیں یا رشیا میں رہتے ہیں یا جرمنی میں رہتے ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ نکلیں یہاں سے۔ اور پھر جس طریقے سے غزہ کے اندر قتل عام کیا گیا، یہ سب کچھ مذہب کے نام پہ ہی تو ہو رہا ہے۔ پر اینی وے، اب امریکہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کا ایک مذہبی پہلو بھی ہے
اور اس کو سامنے رکھ کے امریکہ، اس وقت کی جو امریکہ کی انتظامیہ ہے اور اسرائیل کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جب سے امریکہ کے سفیر نے گریٹر اسرائیل کو ایک اچھا آئیڈیا قرار دیا، اس کے بعد تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی طاقتور شخصیات اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں جو اسرائیل کی مدد کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہیں۔ باقی ایران کی جانب سے کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، آگے سے ہٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو کافی زیادہ پریشانی بھی ہے۔ بہت ساری امریکہ کے اندر جو ماضی میں طاقتور شخصیات رہ چکی ہیں، امپورٹنٹ عہدوں پہ شخصیات رہ چکی ہیں، وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روک دیں، یہ جنگ جس طرف جاری ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا امریکہ کے لیے، خطے کے لیے، اور خطے کے جو بہت سارے ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے پریشان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ جس طریقے سے برطانیہ کے ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا گیا شہید ڈرون کی جانب سے، مبینہ طور پہ تاثر تو یہ دیا گیا کہ شاید یہ ایرانی ڈرون ہے، لیکن برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون تو ایران سے آیا ہی نہیں۔ تو پھر یہ خدشہ بھی ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور الزام ایران کے اوپر لگایا جا رہا ہے تاکہ اس جنگ کو بڑھایا جائے۔ اس نیت سے اس قسم کے ٹارگٹس کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کون ملوث ہے یہ آپ کا گیس ہو سکتا ہے، میرا گیس ہو سکتا ہے، لیکن کافی حد تک میرے خیال میں ہم ایک رائٹ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون ملوث ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز کی تباہی ہوئی ہے، اس کے اوپر انڈین اپوزیشن نے بھی انڈیا کی حکومت کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ بحیرہ ہند میں ایرانی جنگی جہاز کی تباہی پر انڈین اپوزیشن جماعتوں کی تنقید، ہمارے مہمان مارے گئے اور مودی خاموش ہیں۔ وہاں پہ یہ آئے ہوئے تھے، انڈین نیوی بھی تھی وہاں پہ، جو مشقیں وغیرہ ہوئی، سری لنکن نیوی وغیرہ بھی تھی، اور یہ انڈین جو پورٹس ہیں ان کے قریب یہ نیول شپ تھی، اور وہاں پہ امریکہ نے آ کے ٹارگٹ کیا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یا تو پتا تھا، یا پھر اگر پتہ نہیں تھا تو جب سے یہ اٹیک ہوا ہے انڈیا نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی ہے۔ تو کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے مودی کے اوپر، اور یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے جس طریقے سے انٹرنیشنل واٹرز کے اندر یا انڈیا کے واٹر کے قریب امریکہ نے ایران کی شپ کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کسی جگہ بھی آپ اس قسم کی سٹرائک اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر انڈیا کے اوپر کافی زیادہ دباؤ آ رہا ہے کہ بھائی آپ بھی اس پہ کوئی موقف لیں، کوئی بات کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن امریکہ تو بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا۔ تو جہاں تک مذمت کی بات ہے، میرے خیال میں صرف انڈیا کے وزیر اعظم کی طرف سے مذمت نہیں آنی چاہیے، دیگر جو دنیا میں وزرائے اعظم ہیں اور بہت سارے وزرائے اعظم ہیں ان کی طرف سے بھی مذمت آنی چاہیے کہ بھئی یہ جنگل کا قانون ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں پہ یہ ساری صورتحال جنگ وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں اس وقت مغربی شہری پھنسے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اور یہ کوشچن ٹرمپ سے بھی ہوا تھا کہ بھئی آپ نے کیا پلاننگ کی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا کہ جنگ ایسے پھیل جائے گی۔ ہزاروں امریکن شہری پھنسے ہوئے ہیں، مغربی شہری اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ دبئی کے اندر یہ جو دنیا بھر سے پیسہ لے کے آئے تھے، آ کے انہوں نے پیسہ وہاں پہ سٹور کیا، وہاں پہ جائیدادیں بنائی، وہاں پہ یہ شاپنگ کرتے ہیں، ہالیڈیز کرتے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ دبئی سے نکلنے کے لیے جو امیر لوگ ہیں وہ $2 لاکھ تک دے رہے ہیں ایک ٹکٹ کا۔ جی ہاں جی، $2 لاکھ تک دے رہے ہیں ایک فلائٹ کا کہ بھائی ہمیں دبئی سے نکالو۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، دبئی سپر رچ پہ میگا بکس ٹو فلی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے ویلدی ریزیڈنٹس ہیں، دے آر پیئنگ اپ ٹو $200,000 فار پرائیویٹ ایویکویشن فلائٹس، یعنی $2 لاکھ تک فلائٹس کا دیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہمیں بچایا جائے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا اس وقت دبئی کو سامنا ہے، یو اے ای کو سامنا ہے۔ اس صورتحال کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں کے دوران کوئی جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو امریکہ نے اور اسرائیل نے پورے خطے کی تباہی کی ٹھانی بھی ہے۔ اگر یہ پورا خطہ تباہ ہوتا ہے، چاہے خدا نخواستہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، عمان ہو، قطر ہو، بحرین ہو، یقین کیجئے کہ اسرائیل اس سے خوش ہوگا، اور اس کا اینڈ مقصد یہی ہے کہ یہ سارے مسلمان ممالک اسی طرح تباہ ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ جو ساری جیو پولیٹکس صورتحال ہے، اس میں گزشتہ روز بھی ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی اس میں سیکیورٹی ذرائع تو آئی نہیں، جنہوں نے آگے سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بریفنگ دینی ہو۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ضروری نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہو اور اس میں سیکیورٹی ذرائع بھی ہوں۔ کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہ پی ٹی آئی گئی، نہ اچکزئی صاحب گئے، نہ علامہ صاحب گئے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی شاید جو امپورٹنٹ شخصیات نے کسی نے آ کے کوئی بریفنگ وغیرہ دینی تھی تو شاید وہ بھی نہ آئے۔ اب حکومتی شخصیات کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے۔
کوئی امپورٹنٹ میٹنگ وغیرہ وہاں پہ ہونی تھی, امپورٹنٹ بریفنگ وغیرہ دی جانی تھی, لیکن چونکہ اصل مقصد تو پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا تھا. حکومت کے پاس کتنا بڑا مینڈیٹ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, وہ سارے مینڈیٹ والے تو اکٹھے ہی تھے. مینڈیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ 2/3 انہوں نے اکثریت کے ساتھ ترمیم کر دی, تو مینڈیٹ تو ان کا بہت بڑا ہے, تو وہ تو ادھر موجود ہیں. لیکن پی ٹی آئی اور دیگر جو اپوزیشن کے لوگ میٹر کرتے تھے وہ آئے نہیں, تو اس وجہ سے یہ کوئی اتنی جاندار قسم کی بریفنگ وہاں پہ نہیں ہوئی, کوئی اتنی جاندار قسم کی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ ہو اور اس میں سیکیورٹی ذرائع بھی آئیں. اچھا, اب یہ جو جیو پالیٹکس جس طریقے سے جو ہے یہاں پہ انفولڈ ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو پتا ہے حکومت یہ بریفنگز وغیرہ کر رہی ہے, میٹنگز کر رہی ہے. اور آج شہباز شریف صاحب نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں جناب نعیم الرحمان صاحب, ان سے ملاقات کی ہے اور اپنے وفد کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے تھے اور شہباز شریف صاحب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اب یقیناً اس کے اندر امپورٹنٹ باتیں کی ہوں گی حافظ صاحب نے, اور وہ جو بجلی مہنگی اور مہنگائی یہ وہ شاید وہ مسائل بھی حافظ صاحب نے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھے ہوں. اچھا, اگر مسائل کی بات کریں تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی ہے, اکانومی ہے, اور اس کے اوپر اکثر جو ہے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے معیشت کو درست ٹریک پہ ڈال دیا, یہ بھی اچیو کر لیا, وہ بھی اچیو کر لیا. آج میں دیکھ رہا تھا شہباز رانا صاحب کی خبر لگی ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران 24 ارب ڈالر پرائیویٹ مارکیٹ سے خرید کے اٹھایا ہے, تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں. بیسیکلی ریزروز کو بوسٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ مارکیٹ سے ڈالر خرید رہا ہے اسٹیٹ بینک, اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران انہوں نے 24 ارب ڈالر خریدے. میں تھوڑی سی یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بوٹ $24 billion to build reserves. اور اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو تفصیل کے مطابق جناب the central bank has 16 billion in reserves. اب جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے پاس $16 billion کے ریزروز ہیں, انکلوڈنگ 12.5 billion in cash deposits, اور اس میں 12.5 ارب ڈالر وہ ہیں, 16 ارب ڈالر میں سے 12.5 ارب ڈالر وہ ہیں جو کیش ڈپازٹ کروایا گیا ہے سعودی عرب, یو اے ای, چائنا کی جانب سے. یہ 16 ارب ڈالر کو یہ نہیں ہے کہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ ڈالر آ رہے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ کیش ڈپازٹس ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بیسیکلی تو ایک طرح سے ادھار ہی ہے نا. اور یو اے ای کے حوالے سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے ہر سال وہ ہمارا قرضہ رول اوور کرتے تھے, اب وہ جو قرضہ ہے وہ جناب ہر منتھ رول اوور ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. The UAE until recently was rolling over 3.5 billion debt on annual basis, a practice that ended in January this year when 2 billion matured. یعنی اس جنوری تک جو ہے یہ ہر سال کے لیے اینولی اس کو رول اوور کر دیتے تھے. یہ جو 3.5 بلین ڈیٹ ہے اس میں سے 2 بلین کا ڈیٹ میچور ہو گیا تھا. اب ادھر بتایا گیا, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. The UAE is rolling over debt on a monthly basis instead of annually. جو اسٹیٹ بینک کے صدر ہیں انہوں نے یہ بتایا وہاں پہ, اور اس خبر میں لکھا ہوا ہے کہ فائنلی دے کنسیڈیڈ, انہوں نے یہ مان لی بات اور یہ بتائی گئی بات سینٹرل بینک کی جانب سے, اسٹیٹ بینک جو پاکستان ہے اس کی جانب سے. اور کیونکہ دے ریمینڈ کوائٹ فار آلموسٹ 2 months, اس کے اوپر وہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی. لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ یو اے ای جو ہے وہ قرضہ کو رول اوور نہیں کر رہا, وہ اپنا قرضہ واپس مانگ رہا ہے, اس نے 1 مہینے کی مہلت دے دی ہے. تو اب وجہ یہ ہے کہ وہ اینولی اس کو رول اوور کرنے کے بجائے منتھلی رول اوور کر رہا ہے. اچھا جی, پارلیمانی کمیٹی کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر اس قرضے کو رول اوور کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رسپونڈنگ ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا آئی ایم ایف ریئیکشن, دا گورنر سیڈ آئی ایم ایف ریکوائرمنٹ واز دیٹ 3 countries should retain their cash deposit until the expiry of the program in September 2027, irrespective of whether the rollover was monthly or annual. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو رول اوور اینولی ہو یا منتھلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ بس یہ 2027 کے سپتمبر تک یہ جو ملک ہیں یہ اپنا کیش پاکستان کے پاس رکھیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھیں. تو یہ حالت ہے جناب آپ کی معیشت کی کہ یو اے ای اب منتھلی آپ کا قرضہ رول اوور کر رہا ہے, اور آپ کے جو 16 ارب کے ذخائر ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 12.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کیش ڈپازٹ ہے دوست ممالک کی جانب سے.
اچھا، اس صورتحال میں جہاں پہ یہ صورتحال ہے ہماری معیشت کی اور جو ہمارے ریزروز وغیرہ کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی، اس میں کتنا پیسہ ہمارا ہے، کتنے کیش ڈپازٹ ہیں، آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے کتنی نہیں آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن نون لیگ سے وابستہ ایک شخصیت پرویز سندیلا صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ شہباز شریف کا اسلام آباد ہے جو دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومت سے آگے نکل چکا ہے، پیرس، روم، ٹوکیو سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ شکریہ شہباز شریف۔ یہ لیول آف جو ہے نا اسلام آباد کا لیول تو آپ دیکھیں، آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کا لیول دیکھیں، آپ ہمارا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں۔ اب اس سے آگے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تجزیہ تبصرہ نکل سکتا ہے کہ ہم نے ٹوکیو کو پیچھے چھوڑ دیا، روم کو پیچھے چھوڑ دیا، پیرس کو پیچھے چھوڑ دیا، اسلام آباد نے۔ اب اسلام آباد کے اندر جو 30-40 ہزار درخت کاٹ دیا گیا، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں جو خود کش دھماکہ ہوا جس میں اتنے بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہوئی، میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ اسلام آباد کے اندر 2 کوئی مہمان آ جائیں تو ہم پورا شہر سیل کر دیتے ہیں، عوام کو چھٹی دے دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی میں نہیں جاتا۔ جو ہماری معیشت کی حالت ہے جو ایکسپریس ٹریبیون نے ابھی رپورٹ کیا، میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ اسلام آباد کے پوش جو سیکٹرز ہیں اگر آپ ادھر بھی چلے جائیں، شام کو روزہ کھلنے سے پہلے وہاں پہ جو غریب پاکستانی عوام کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا، میں کسی چیز پہ بھی نہیں جاتا۔ میں اسی لاجک پہ جاتا ہوں، میں اسی دانشوری کو مانتا ہوں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ ٹوکیو سے بھی آگے نکل چکا ہے، وہ پیرس سے بھی آگے نکل چکا ہے، وہ روم سے بھی آگے نکل چکا ہے، اور وہ دنیا کے بہت سارے دیگر جو ممالک ہیں ان سے اکیلا اسلام آباد ہی آگے نکل چکا ہے۔ تو شکریہ شہباز شریف کرنا تو بنتا ہے۔ اچھا، اقرار الحسن صاحب جو ہیں ہمارے قابل احترام دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو آدمی وزیر اعظم ہوتے ہوئے کرپٹ جنرل کے سامنے لیٹ گیا تھا وہ دنیا کے سامنے کیا کھڑا ہوگا۔ غالباً وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کو گواہ بنا کر بتائیں کہ جب جنرل عاصم پاپا جونز والے کی کرپشن کے ثبوت عمران خان کے سامنے آئے تو 5 منٹ کی میٹنگ کے بعد عمران خان نے انہیں کلین چٹ کیوں دی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پاپا جونز والے جنرل عاصم تھے ان کے اوپر الزام لگا تھا، عاصم باجوہ کے اوپر، تو عمران خان نے 5 منٹ میں ان کو کلین چٹ دے دی تھی، تو وہ بندہ دنیا کے سامنے کیا کھڑا ہوتا۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ جو جنرل عاصم پاپا جونز والے انہوں نے یہ کرپشن کی تھی تو کیا ابھی وہ یوگوسلاویہ چلے گئے یا پاپا جونز بند ہو گیا یا وہ روم اٹلی سے آگے نکل گیا ہے، کیا مسئلہ بن گیا؟ تو بھائی ابھی جو کھڑے ہونے والے ہیں ان سے کہیں نا، اگر انہوں نے مبینہ کرپشن کی تھی تو ابھی کس نے روکا ہوا ہے اس سارے نظام کو؟ ابھی ان کی کرپشن کو جو ایکسپوز کر دیں، ابھی ان کے خلاف کوئی کیس کر دیں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے اس وقت بھی کیس آگے نہیں بڑھا تھا۔ لیکن یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے، جس کی طبیعت خراب ہے، جس کو اس کی فیملی سے نہیں ملوایا جا رہا، اس کے ڈاکٹر سے نہیں ملوایا جا رہا، اس کے اوپر روز تنقید کر کے ہم اپنی سیاست کو چمکانے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے دوست ہوں، چاہے نئی سیاسی جماعتیں جو بن رہی ہیں ان کے لوگ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کی ذات ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑی عوامی سپورٹ ہے تو وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ تو جس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے سیاست میں کوئی کام کرنا ہے یا سیاست کے اندر کوئی نام بنانا ہے یا سیاست کے اندر اپنی کوئی جگہ لینی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ سپیس ساری عمران خان کے پاس ہے، باقی تو سارے جو ہے وہ بھوکے ننگے ہیں سیاست کے اندر۔ میں خدا نہ خواستہ ویسے نہیں کہہ رہا، میں سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تو یہ تو سیاسی فقیر ہیں سارے، باقی ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے۔ ان کی سیاست تو ایسے ہے، اگر کوئی اس پوزیشن میں دینے والی پوزیشن میں وہ تو عمران خان ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر اٹیک کرو، اس کی سپورٹ کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ اور اسی وجہ سے چاہے وہ موجودہ حکمران ہو، موجودہ بڑی سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر نئے بننے والی سیاسی تحریکیں یا جماعتیں ہوں، ان کا جو ہدف ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جو جیل کے اندر قید ہے۔ اس کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے کچھ ووٹرز کو ہم قائل کر لیں اور اپنے ساتھ ملا لیں۔ اور اگر آپ نئی ابھرتی ہوئی سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو آپ جواد احمد صاحب کا ذکر کیسے بھول سکتے ہیں۔ جواد احمد صاحب کے آج کل کافی کلپس وغیرہ وائرل ہوتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ 1-2 دفعہ میری ٹویٹس کے اوپر بھی انہوں نے یا میری کسی بات کے اوپر بھی انہوں نے شفقت کا اظہار کیا اور اس کے اوپر تنقید کی، جو ان کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ رائٹ حاصل ہے، وہ کسی کے اوپر بھی تنقید کر سکتا ہے، اور میں تو بالکل چھوئی موئی نہیں ہوں۔ اگر کوئی تنقید کر لے تو ہو سکتا ہے وہ اچھی نہ لگے، لیکن انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
اینی عدیل حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جو سیاست.pk والے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیے اب یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ جواد احمد ذہنی طور پر مستحکم نہیں ہے. ایسے افراد کے بارے میں ہمیں محتاط اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیتے ہیں تو اسے نظر انداز کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ انہیں مزید اشتعال دلایا جائے. اس کے اوپر جواد احمد صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جو مرضی جاہلانہ بات کہہ لو، جتنے مرضی جھوٹے بیانیے بنا لو، مرضی کی کمپینز چلا لو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ پی ٹی آئی کا خاتمہ میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا. جی ہاں جی، پی ٹی آئی کا خاتمہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جواد احمد صاحب میرے ہاتھوں سے ہوگا. عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے، وہ پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ان کی سیاست کا بول بالا ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.